ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوال کیا کہ آقا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ تو رزق حلال کھانے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ کا مقبول ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، اگر اسی کی بندے کو تمیز نہیں ہے تو گویا کہ وہ اسلام پر چل ہی نہیں رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بچے ہیں، جوان ہیں، بہت سارے عمر والے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہیں ڈیبیٹ کرنے میں ایک دوسرے پر، اور مناظرے چل رہے ہیں کس ٹاپک پر، لا یعنی بحثوں پر، جس کا ان کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، ایسے معاملات پر ان کے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ کاش تم سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر بھی اپنا وقت اس لیے لگاتے کہ مجھے وہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں جو میرے لیے حرام ہیں، مجھے وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو میرے لیے حلال ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو حلال اور حرام معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ اندھیرے کوٹھری میں آدمی کیا اٹھاتا ہے کیا کھاتا ہے اسے خود نہیں پتہ ہوتا ہے، جہالت میں اسی طرح وہ کب حرام کھاتا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارا جسم بنایا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ میں اس کو ایک مثال سے یوں سمجھاتا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ رب العزت کو کسی مثال سے نہیں بتایا جا سکتا۔ ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی مشین آپ دیکھتے ہیں یا کوئی گاڑی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کار بنانے والی کمپنی کار جب آپ کے ہاتھوں بیچتی ہے تو وہ کمپنی ایک اس کے ساتھ کیٹلاگ دیتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتا ہے، اس میں اس کے استعمال کے سارے طریقے لکھے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گاڑی پیٹرول سے چلے گی کہ ڈیزل سے چلے گی، کس سے چلے گی، فیول کیا ہوگا اس کے اندر، تو یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو خریدنے والا کار مند وہی ہے جو اس میں دیے ہوئے انسٹرکشنز کو فالو کرے۔ گاڑی اگر ڈیزل کی ہے تو کیا ڈالنا چاہیے؟ ڈیزل ہی ڈالے، اگر پیٹرول کی ہے تو وہی ڈالے۔ لیکن اگر کوئی بندہ لا کر کے اس کو رائی کا تیل ڈال دیا، گھی ڈال کر کے چلانا چاہ رہا ہے تو کیا چل سکے گی؟ چند دنوں کے بعد اس گاڑی کی حالت جو ہونی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، انسان کے جسم کے اندر کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں جانا چاہیے یہ جسم بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جسم کو بنایا اور وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے، تو اللہ نے فرما دیا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تم کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ حلال چیزیں، تمہارے لیے حرام چیزیں نہیں رکھی گئیں۔ حرام کیا کیا چیزیں؟ ہر نجس چیز حرام ہے تمہارے لیے، جو بھی نجاست ہو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جانوروں میں، کھانے کی چیزوں میں بہت ساری، ایک تو ناپاک چیز حرام ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، یہ سب غلاظتیں ہیں، یہ نجاستیں ہیں، ان سے ملوث جو بھی چیز ہے وہ نجس ہے، حرام ہے۔ کتا ہمارے لیے نجس ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کے خنزیر ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔ تو جو ناپاک ہیں وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے انسان ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، گھوڑا ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے اس کا کھانا۔ اب ان کے علاوہ پاک چیزیں بھی ہیں دیکھنے میں، جیسے چاول پاک چیز ہی تو ہے، دال پاک چیز ہی تو ہے، لیکن وہی اگر چرا کر کے کھایا تو یہ حرام ہو جائے گی۔ وہ تو پاک ہے لیکن کسی سے غصب کر کے کھا لیا تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح کے مال آپ محنت کر کے لا رہے ہیں، 100 روپے دن میں، وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ وہی 100 روپے کی نوٹ آپ نے سود میں کمایا تو وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو جو چیز تمہارے لیے حرام ہے وہ جیسے ہی تمہارے جسم کے اندر جاتی ہے تمہارے خیالات فاسد کر دیتی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء میں برے خواہشات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر عضو گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ رزق جب خراب اندر جاتا ہے تو اس کے بعد برائیوں کا ایک شعلہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے رزق سے اور حرام روزی سے محفوظ رکھے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں نے اس کو اتنے ہلکے میں لے لیا کہ چرا کر کے کھانا، جھوٹ بول کر کے کھانا، دھوکہ دے کر کے کھانا، سود کا کھانا،
इसको तो ऐब भी नहीं समझा जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक बात भी बता दूं, मुसलमानों में बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन को देख कर के ये भी बातें राइज हो गई हैं कि 100 रुपये किसी को दे करके उससे बदले में 150 रुपये ले लेना। ये क्या है? ये सूद है। इसको ब्याज कहें, वड्डी कहें, इंटरेस्ट कहें, जो भी मामलात हैं। अब ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है घर बैठे पैसे मिल जाते हैं आराम से बग़ैर मेहनत के, इसको ले लें। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया, एक दिरहम, ये सोचो तो रोंगटे कांप जाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई अहादीस करीमा में ये बयान फरमाया गया है कि सूद के कई दर्जे हैं, 70 दर्जे हैं। उनका पहला दर्जा ये है कि वो खाने काबा के सामने बदकारी करने के बराबर, सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार इसमें है। तो मुझे बताएं इसके जो नुकसानात हैं, जब हराम रोज़ी जिस्म के अंदर जाती है तो नुकसानात क्या हैं? इबादतें बारे इजाबत तक नहीं जाती, दुआएं कबूल नहीं की जाती। हत्ता कि एक रिवायत है, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक बंदे को आपने नीचे बैठकर रोते हुए देखा, उसके जिस्म पर कपड़े फट चुके थे और आंसुओं से वो तर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो करके दुआ मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस बंदे पर तरस आया। जब आप कोहे तूर पर पहुँचे, अल्लाह ताला की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश की, इलाहुल आलमीन, वो कब से रोया जा रहा है, ज़मीन तर होने लग गई उसके आंसुओं से। उस पर तो रहम फरमा दे, उसकी दुआ कबूल कर दे। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर रोते रोते वो मर भी जाए तब भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए अल्लाह क्या वजह है? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, उसके जिस्म पर हराम लिबास है और उसके पेट में हराम लुक़मा है। जब तक वो इन चीज़ों से पाक नहीं होगा मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। सबसे बड़ा जो नुकसान है रब तबारक व तआला से डिस्कनेक्ट हो जाना बंदे का, ये रिज़्क़ हराम की वजह से होता है। तो हमने कुरान पाक में एक जगह नहीं कई जगह पर इसको तिलावत किया है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर खुसूसियत के साथ अर्ज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खाओ अल्लाह की दिए हुए रिज़्क़ में से हलाल और पाकीज़ा। दूसरे सफ़े में हमने तिलावत किया है, अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ, तीर वगैरह छोड़े जाते थे उस वक्त, यानी पहले के ये खेल थे अलग अलग, अंसाब और अज़लाम। अल्लाह फरमाता है रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान के नापाक कामों में से है, शैतान के नापाक कामों में से। फजतनिबूह, उससे बचो तुम। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। बेशक शैतान ये आता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत, दुश्मनी डाल दे, एक दूसरे की नफ़रत डाल दे शराब के ज़रिए से और जुए के ज़रिए से। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और वो चाहता है कि तुमको अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोके। ये दो चीज़ों का ज़िक्र आया है, शराब और जुआ। इसके मुतालिक रब ताला फरमा रहा है कि इन दो कामों के ज़रिए से शैतान तुम्हारे आपस में नफ़रत डालता है, दुश्मनी डालता है, और दो काम और क्या करता है, नमाज से रोकता है और अल्लाह के ज़िक्र से रोकता है। ये समझ करके चलें, शराब पीने वाला ज़िक्र खुदा से दूर हो जाता है, जुआ खेलने वाला अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाता है, हत्ता कि मस्जिदें उससे दूर हो जाती हैं। देखते नहीं आप, शराब के नशे में उधुत, कहाँ उसकी रात हो रही है, कहाँ सुबह हो रही है, उसको ख़बर नहीं। और जुआ खेलने वाला हमेशा अपने पैसे लुटाने के लिए कभी इधर की महफ़िल कभी उधर की महफ़िल, और जब पैसे ख़त्म हो जाएं तो चोरी, डकैती, लूटमार, इन तमाम कामों से वो ऐसा घिर जाता है कि अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से वो गाफिल हो ही जाता है। ये दो चीज़ें इतनी सख्त हैं। मैं तो खेलने वाले की बात बाद में करूं, जुआ खेलने वाले का जो गुनाह है वो अलग है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस जगह पर जुआ खेला जा रहा है, जिस जगह पर बैठकर जुआ खेला जा रहा है, फरमाया गया कि ऐसी जगह पर जुआ कंटिन्यू खेला गया 40 दिन तक, तो उस जगह पर हमेशा के लिए अल्लाह का अज़ाब आ जाता है।
عذاب الہی کا مطلب وہاں سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس جگہ پر کوئی برکت نہیں ہوگی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی، وہ جگہ ہی وہاں سے خراب کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ، پھر کھیلنے والے کا کیا گناہ ہوگا؟ جگہ کے اوپر یہ نحوست آ جاتی ہے تو پھر جو کھیلنے والا ہے اس کی نحوست تو اور زیادہ ہے۔ تو اندازہ کریں کہ جس طرح سے ایسے لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان کو اپنے قریب آنے سے روکیں، اور آپ ان کے قریب جانے سے رک جائیں، کیونکہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی لعنت ہمہ وقت ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ جس وقت آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے، لعنت الہی ان پر اتر رہی ہو، آپ پر بھی وہ لعنت اترے گی، کیونکہ صحبت میں بیٹھے ہو آپ۔ ان تمام چیزوں سے، اور شراب کے متعلق یہ ہے کہ شراب پینے والا آج اگر نہیں چھوڑو گے تم تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا گیا کہ سارے محشر میں موجود مجرمین جہنمیوں کا خون اور پیپ انہیں پکا کر کے پلایا جائے گا۔ شراب پینے والوں کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہے۔ یہ اندازہ رہنا چاہیے، ہماری باتیں ان تک بھی پہنچائیں جو اندھا دھند اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ دنیا لہو و لعب کے لیے سجائی گئی ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے جنت ہو سکتی ہے لیکن مومنین کے لیے نہیں۔ وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی، انما الحیات الدنیا لعب و لعب وللدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک دنیا کھیل اور کود کی جگہ ہے، اور عقل والے جانتے ہیں کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا اسے معلوم ہے کہ آخرت کا گھر ہی ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ رکھی گئی ہے۔ وسلم فرماتے ہیں دنیا اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مچھر کے بال کے برابر بھی پسند ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا اللہ کو پسند ہوتی تو یہ دنیا کبھی اللہ کافر کو نہیں دیتا۔ اللہ نے کس کے لیے بنا ہے؟ مومن کے لیے بنا ہے۔ دنیا اگر پسندیدہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں تو کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا کبھی نہیں دیتا۔ اور جو آفات ہمارے اندر آئی ہیں وہ سب دنیا طلبی کی وجہ سے ہی آئی ہیں۔ ایک دن ہمیں یہاں رخصت ہونا ہے اور بہت جلد ہمارے لیے دستک آنے والی ہے۔ سب کا سب اسی طرح چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ گے، تمہارے پیچھے جتنی چیزیں تھیں وہ سب وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا، خاص طور پر ایک آیت ہے جو میں بسا اوقات اکثر عرض بھی کرتا رہتا ہوں، آج اس کو پھر سے سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگ بھول جائیں اللہ کو، یعنی جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ سب چیزیں بھول جائیں، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر جائیں۔ اللہ کی نعمت نہیں ہے تمہارے پاس؟ جسم تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، یہ سارے اعضاء سلامت ہے، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب لوگ بھول جائیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ دیا گیا اس پہ وہ خوب خوش ہو جائیں، خوب خوش ہو جائیں۔ فاخذناہم بغتہ، پھر اچانک ہم پکڑ کریں گے، اچانک ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مجرمین کو چھوٹ زیادہ دی جاتی ہے، مومنین کو جلدی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کی جلدی اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے، لیکن جو فراموش کر گیا اللہ کی نعمتوں کو، ڈھیل پر ڈھیل، ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے زندگی، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب خوشی آتی تو آپ رونے لگتے، اے اللہ کہیں یہ میرے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل تو نہیں۔ سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے ہاں خوشیاں آ رہی ہیں تو سمجھ چلو کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ دروازے کھول دیے ہیں کہ اور تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے، پھر ایک دن اچانک
ہوگی، اور وہ پکڑ کس حال کی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ چوتھے پارے میں ہم نے تلاوت کیا آیات وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے یا ان کی بھلائی کے لیے دی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم نے ان کو اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور پھر ایک ساتھ انہیں چکھایا جائے سارے چیزوں کا عذاب۔ عزیزان نے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی پناہ میں اگر آج کے حالات میں ان کا مطالعہ کر رہا تھا، کاش ایک عالم امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر چل جائے، حق کی گفتگو کرتے کرتے اپنے جسم پر ہزاروں کوڑے کھا گئے، لیکن حق کا اعلان کرتے رہے۔ حکومتوں سے خوف کر کے آج لوگ حق کو چھپانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں جو بول رہا ہوں مجھے بھی انجام کی خبر ہے کہ یا تو ہمیں گرفتار کریں گے یا ہمارے ساتھ برا معاملہ کریں گے، لیکن میں علماء کرام کو یہ کہوں گا کہ ذرا امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کی سیرت پڑھ لیں۔ آپ نے اپنے زمانے میں اتنا سٹرگل کیا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، عالم ہو تو ایسا عالم، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ وقت کے اتنے بڑے محدث کہ ان کی درسگاہ سے ہزاروں محدث پیدا ہوئے، ہزاروں۔ آج بھی اگر ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے مسند امام احمد بن حنبل، اتنی بڑی کتاب ہے کہ آپ کو زندگی لگ جائے اس پڑھنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھیں ہیں، اور ہر بادشاہ نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ہر خلیفہ جو بھی آیا اور گرفتار کرتے اور کہا جاتا آپ فتویٰ بدل دو، قرآن کو مخلوق کہو، آپ کہتے نہیں کہہ سکتا میں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ فنا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کہتے تھے اس زمانے کے جو معتزلی تھے قرآن مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے نہیں، قرآن اللہ کا علم ہے، اگر یہ فنا ہوا تو پھر اللہ کا علم فنا مانا جائے گا، اور اللہ کی کوئی صفت فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، ذات بھی اس کی باقی ہے، اس کی صفات بھی باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوڑے لگائے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک خلیفہ ایسا بھی آیا کہ اس نے نئے نئے جلادوں کو رکھا اور کہا کہ صرف 3 کوڑے لگانا اور ہٹ جانا، کہ تازہ دم ہو کر کے کوڑے لگائے، کیونکہ کنٹینیو ایک آدمی لگاتا رہے گا تو تھک جائے گا، بعد کے کوڑے ہلکے نہ ہو جائیں۔ 3 لگاؤ اور ہٹ جاؤ، پھر دوسرا آئے، پھر وہ تازہ دم ہو، ویسے لگائے۔ امام احمد بن حنبل، کوڑے کے ساتھ آپ کی پیٹھ کا چمڑا نکل کے چلا جاتا تھا۔ اس انداز میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں اور آپ ڈٹے رہے، ایک بار 80 کوڑے، ایک بار 100 کوڑے، اس طرح سے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ہوئے، اور غش کھا کر گر جاتے تھے، اب آپ کو لایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے برداشت کی میرے عزیز ہو، ساری چیزیں برداشت کی۔ اخیر زمانے میں ایک خلیفہ آیا، غالباً وہ معتصم تھا، کوئی ایک خلیفہ آیا، خلیفہ بنو عباس کا ہی، اس کو آپ کی قدر کا احساس ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام چیزیں وہ دیکھتا تھا، اس سے پہلے اس کے جو پیش رو خلفاء تھے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے جا کر کے امام احمد بن حنبل سے کہا آپ جیسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، اتنے بڑے عالم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، لوگوں کو آپ کی عزت کا اعلان بھی کیا، 1 لاکھ درہم آپ کو تحفے میں بھیجے کہ آپ اس کے لائق ہیں۔ 1 لاکھ درہم اس زمانے میں بڑے تھے۔ 1 لاکھ درہم جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بادشاہ کا یعنی خلیفہ کا خادم لے کہا کہ حضور، اور یہ آپ کو پیش کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی وہ اشرفیوں کی تھیلی آئی، 1 لاکھ درہم آئے، آپ کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگ گئے، زور زور سے رونے لگے۔ کہا اے رب ذوالجلال، ایک تو وہ کوڑوں کی آزمائش میں مبتلا تھا، اے اللہ کیا تو دنیا دے کر کے بھی مجھے آزما رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں پر یہ خوشیاں آ رہی ہوں، تو مجھے ڈھیل دے رہا ہو؟
اس قدر سٹرگل کرنے والے امام کے گھر جب اتنا مال آئے تب وہ رونے لگ جاتے تھے کہ کہیں یہ جو خوشیاں آ رہی ہیں میرے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ حل من مزید اور کچھ جائے ہمارے پاس، اور کچھ زیادہ ہو جائے ہمارے پاس، چاہے حرام کا دروازہ کھل جائے، کسی بھی طرح کا دروازہ کھلے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس فرمایا، کہا کہ جاؤ خلیفہ سے کہو مجھے اس کی احتیاج نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے کام سے کام رکھنے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو فقراء کو بانٹ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے مساکین کو بانٹ دیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھ جیسے فقیر کے گھر کوئی فقیر، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام دنیاوی خواہشات اور آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا اتنی آسان نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہاں پر رہنے والوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ملوث نہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں۔ وہ مخلصین ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی صحبت عطا کرے، اور اگر ہم دنیا میں ملوث ہو گئے، رب تعالی ہمیں پاک کر کے صالحین کی صحبت میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ کی تربیت کرنے والا آپ کا چچا آزر، جو کہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا، اس نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پاتے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کس طرح سے آپ نے اس وقت اپنے آس پاس والوں کو پھیلائی، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے کہ پہلے کہا کہ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو پھیلا ہوا دیکھا، یعنی نمودار دیکھا، تو کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کون خدا ہوگا جب یہ ڈوب جائے؟ سورج اس سے زیادہ طاقتور تھا تو سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ڈوب جائے تو پھر کون خدا ہوگا؟ کوئی ایسا خدا ہو جو کبھی نہ ڈوبتا ہو، کوئی وہ ایسا خدا ہو جو ان سب کو بنایا ہوا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کی جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا ہے، ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حق کی تلاش میں رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو القاء فرمایا، انبیاء کرام کبھی شرک اور کفر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا بھی تذکرہ پورا آیا ہے انشاءاللہ العزیز 17ویں پارے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر معاملات ہیں وہاں ملا کر کے میں تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں آج کے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جوابات۔ ایک سوال ہے، کورونا بیماری کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی لوگوں سے جسمانی فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا جماعت سے نماز پڑھنے کے وقت تھوڑا فاصلہ رکھنا جائز ہے؟ لیکن ایک بہت اہم سوال ہے۔ میں یہاں پر سارے لوگوں کو میسیج بھی دینا چاہتا ہوں، کورونا کے نام پر جو دھاندلی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ کب بیدار ہوں گے؟ گھر میں بیٹھ کر کے میڈیا پر ایمان لانے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے عقل کا بھی استعمال کرو کہ کیا چیز چل رہی ہے۔ میں نے تقریباً 2-3 ہفتے قبل جمعہ کے ایک بیان میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو پھر سے آپ چاہے تو سن لیں۔ پوری دنیا کورونا کے بہانے پر جو جو چیزیں لا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہوگی بیماری، ہوگی ایک آفت، ہوگی ایک بلا، لیکن اس کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں بارہا اس چیز کو کہہ بھی چکا ہوں، انشاءاللہ العزیز پھر موقع ملے تو میں پورا اسی پر گفتگو کروں گا کہ آج دجالی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، بلکہ شیطان کے پجاری سمجھ لیں، انہوں نے کورونا کے آڑ میں پوری دنیا کو غلام بنانے کے فیصلے کیے ہیں۔ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے گھروں کے اندر قیدی بنائے۔ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں
کہ تم صرف اور صرف پابند رہو گے، تمہاری آزادی، حریت، تمہارا جو فریڈم، یہ تمام چیزیں چھین لی جائیں گی۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اگر آپ کو احکامات ملے ہیں تو آپ سوشل ڈسٹینس رکھو ابھی جب تک یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سوال مسجد کے متعلق یہاں پر آیا ہے میرے عزیزو، یہاں اگر ایک چیز کی اجازت دی جائے تو پھر ہمیشہ یہ تمام تر خرافات اور بدعات رواج پانے لگ جائیں گے۔ صفوں کو اس طرح سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بنانے کا کہیں تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ آج کچھ مفتیان اکرام نے بیٹھ کر کے اس کا حل پیش کیا اور پھر یہ کہا ہے کہ جماعت مسجد میں اگر اجازت، لوگ 4-4 6-6 فٹ دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ میں کہوں گا ان کی سب کی تنہا نماز تو ہوگی، لیکن صف کا نماز تو ہو جائے گی، نماز کے ہونے میں کوئی نہیں، لیکن صف توڑنے کا جو گناہ ہے وہ سب کے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صفوں میں تھوڑی سی خالی جگہ دیکھو تو آگے بڑھ کر کے اس کو پر کر دو، اس لیے کہ صفوں میں اگر خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان درمیان میں آتا ہے اور دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہاں تو اتنا ڈسٹینس ہے کہ کئی ہاں جن لوگوں نے مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے ابھی مجبوری میں پڑا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، مجبوری کو مجبوری تک ہی رکھا جائے، یہ نہیں کہ یہاں پر ہم ایک نیا حکم لے کر کے آئیں سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر۔ اب ایک اور بھی حیرت کی بات مجھے یہ لگ رہی ہے، اب یہاں پر جو سوشل ڈسٹینس جماعت میں رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سعودی کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا پرانی تصویریں بھی دیکھ لینا، مہینے سے زیادہ گزر گیا نا یہ لاک ڈاؤن کو، تو جن دنوں میں کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا سعودی میں، اس وقت وہاں جو نمازیں ہو رہی ہیں ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں کندھے سے کندھا لگا کر کے، اور اچانک ابھی ان کے دلوں میں کسی نے ڈال دیا، ایک مہینے کے بعد اب یہ ہٹنا شروع ہو گئے۔ یعنی ایک مہینے تک کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑے تھے تو کورونا نہیں آیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ نئی نئی ایجادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسلام میں اس طرح کی بری ایجادات جائز نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہو سکے تو مسجد کے باہر ہی کوئی ایسی چیزیں لگا دیں جس میں کوئی بھی افیکٹڈ آدمی نہ آئے، کوشش یہ کریں کہ کوئی بیمار نہ ہو تاکہ وہ دوسروں کو بیماری پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ یہ تمام احتیاط کریں، لیکن مسجد میں اندر جانے کے بعد اب یہ ڈسٹینس کرنا، یہ تمام چیزیں ایک دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کا خود کا کہنا ہے اگر کورونا افیکٹڈ آدمی اندر آیا، آپ کے یہاں ماربل ہے تو اس کے پیروں پہ بھی تو یہ جراثیم ہو سکتے ہیں، بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چل کر کے جہاں جہاں گیا ہے وہاں سب جراثیم ہوں گے، تو جتنے لوگ کھڑے رہیں گے اس جگہ پر ان کو بھی لگنا ہے، تو ڈسٹینس کرنے کے بعد بھی کون سا وہ بچا، ڈسٹینس رکھنے کے بعد بھی وہ کون سا بچا، ہو سکتا ہے وہ آیا ہو کہاں چھوا ہو، یہ تمام چیزیں ممکن ہے، پاسبل ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ایسے جو بیمار ہیں یا آفت زدہ ہیں ان کو روکا جائے، نہ یہ کہ اچھے لوگوں کے اندر بھی دراڑیں پیدا کر دیے جائیں۔ کوشش یہ ہو، اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں تو ایک وقت وہ بھی آئے گا، آپ اندازہ کریں سوشل ڈسٹینس اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ شوہر بیوی میں بھی سوشل ڈسٹینس کروا دیں گے، ہاں کہ تم وہاں بیٹھو یہ یہاں بیٹھے۔ ان تمام چیزوں سے ہاں جہاں تک ہے بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح کے یہ ڈسٹینس رکھنے کے آدیش آئے ہیں ہم اس کا پالن کر رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں اس طرح کی معاملات سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہماری مسجدیں کھلیں گی پاک ہو کر کے کھلیں گی ہر بیماری سے، اور ہم احتیاط بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تراویح کی نماز میں کچھ لوگ ٹی وی کی قرات سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ٹی وی امام نہیں بن سکتی، تمہارا امام ہونا چاہیے تمہارے سامنے، ٹی وی کوئی امام نہیں ہے۔ اگر اچانک کرنٹ چلا گیا تو تم کہاں رہ جاؤ گے؟ تم اتحیات میں بیٹھے تھے کہ رکوع میں، ہو سکتا ہے سجدے میں گئے اور ادھر ٹی وی آف ہو گئی، تمہارا سجدہ لمبا ہو جائے گا۔ کسی بھی مجہول امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہے، یعنی جو امام ہی نہیں ہے تمہارا۔
اب وہ ٹی وی کے یہ اگر یہ قرات وغیرہ سے نماز پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ پوچھا ہو اپنی نماز پڑھ رہے ہوں لیکن قرات ان کی سن رہے ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹی وی خارج نماز ہے۔ تم اگر کسی دوسرے کی قرات سن کر کے یا دوسرے کی تکبیر سن کر کے نماز میں جاتے رہے تو تمہاری نماز ہی باطل ہو گئی۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے باہر سے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ کی آواز پر میں رکوع میں گیا تو میری نماز چلی گئی، کیونکہ میں غیر نماز میں جو شخص شامل نہیں ہے اس کی اقتدا کیا۔ تو ٹی وی کون سی نماز میں شامل ہوتی؟ اس کی اقتدا کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسلام میں عورت کی آواز کو حجاب قرار دیا گیا ہے غیر مردوں کے لیے، تو کیا وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں اذان دے سکتی ہے؟ عورت کے لیے حکم ہے ہی نہیں اذان دینے کا۔ اذان یہ اعلان ہے، نماز کے لیے بلانا ہے۔ شہر میں جب ایک اذان ہو جائے تو گھر میں الگ سے اذان دینے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ کیا عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ میں نے شروع دن بتا دیا ہوں تراویح کے بیان میں کہ محرم عورتیں ہیں اور مرد کوئی ہے تو وہ پڑھا رہا ہے تو عورتیں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی جماعت قائم کی جس میں آپ کی بیٹی یا ازواج مطہرات مقتدی بن کر نماز پڑھی؟ ہاں، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی آپ کے نمازیں ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں عورتوں نے آپ کی اقتدا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کچھ عورتوں نے نماز بھی پڑھی ہے، یہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے خاص بیٹی اور ازواج مطہرات کے متعلق پوچھا ہے تو یہ ابھی میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کہیں ملے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں آ جائے جیسے کہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، تو کیا نماز کی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ امام اگر قرات کر رہا تھا آیت تو اس کے ہر آیت کو سننا واجب ہے اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ تو کسی بھی آیت کا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زبان سے درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر دل میں درود پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہا تو کوئی حرج نہیں، نماز میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس وقت تسبیح تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟ تسبیح جو ہے یہ تراویح کا حصہ نہیں ہے۔ تسبیح ایک وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کے اندر اللہ کی ثنا ہے، تو تسبیح یاد کر لیں۔ سال میں ایک بار تو تراویح پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں ہو تو پھر کیا کیا چیزیں آپ کو سہولت چاہیے۔ اگر وہ یاد نہیں ہے تو دوسرے جو بھی دعائیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو درود پاک پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اصل مسئلہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرنا چاہیے، آرام لے کر کے پڑھیں، اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح جو ہے ترویحہ سے ہے، ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا آرام لینا، تو یہ نماز آرام لے کر کے پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ اور جو کھٹا کھٹ کرتے ہیں ان کی تراویح ہے ہی نہیں، آرام لے ہی نہیں رہے بیچارے۔ کچھ لوگ 20 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں، 15 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ تراویح نہیں ہے، وہ مرغے کی ٹھونک اس کو کہا گیا ہے۔ ایک سوال ہے، میں ہبلی سے ہوں اور میری نوکری بیلگام میں ہے جو کہ 103 کلومیٹر ہے۔ میں ہفتے میں 1 یا 2 بار گھر آتا ہوں بیلگام میں۔ میں یہ 2 شہروں کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ سننے والے پتہ نہیں یہ دونوں شہروں کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ بیلگام بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، ہبلی بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، دونوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں یہ رہنے والے ہیں ہبلی کے۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہاں کے مستقل رہنے والے، یعنی آپ کے ماں باپ یہاں ہیں یا آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کی شادی یہاں ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے وطن اصلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن اصلی۔ ہبلی آپ کا وطن اصلی۔ اب یہ صاحب جا رہے ہیں بیلگام کام کرنے کے لیے، ان کی جاب ہے یا کچھ بھی ہے، یہ جاتے ہیں 100 کلومیٹر دور یہاں سے۔ تو اب یہاں سے جیسے ہی یہ جائیں گے یہ مسافر بن گئے کیونکہ اپنے وطن اصلی کو نہیں جا رہے ہیں۔ اب بیلگام میں کنٹینیو 15 دن رہنے کا اگر ارادہ ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی یہ مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ ہفتے میں 1-2 بار میں واپس آ جاتا ہوں۔ تو جتنے دن بھی یہ بیلگام رہے، 3 دن پھر آ گئے، 4 دن رہے پھر آ گئے، تو جتنے دن 3 دن رہے
تو वहाँ कसर ही पढ़ेंगे, पूरी नमाज नहीं, क्योंकि 15 दिन से कम रहने का इरादा हुआ तो इनको क्या करना है, कसर नमाज ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही होगी अब कि हुबली से जाने वाला बेलगाम अगर 1 दिन के लिए गया, 2 दिन के लिए गया, बल्कि 14 दिन के लिए भी गया तो भी वो मुसाफिर ही है, 14 दिन तक कसर पड़ता रहेगा। नीयत करके जा रहा है उसी का एतबार होगा। अब ये साहब हर हफ्ते आते जाते हैं तो हुबली पहुंचेंगे तो कसर नहीं पढ़ेंगे, हुबली में पूरी ही नमाज पढ़ेंगे, लेकिन बेलगाम जाएंगे तो कसर पढ़ेंगे। हाँ, अगर बेलगाम में किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं जो वहाँ का है तो पूरी पढ़ेंगे। वहाँ मतलब इमाम साहब 4 पढ़ा रहे हैं और आप पीछे 2 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहाँ के मुकीम इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो पूरी ही नमाज पढ़ेंगे। सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है? देखें, सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत को कहते हैं जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंटिन्यू अदा फरमाया। अक्सर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते थे, मुआज़बत यानी पाबंदी से जो चीज़ हुजूर ने अमल की है उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। लेकिन कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका भी तर्क, यानी कभी हुजूर ने तर्क किया है उसका भी सबूत है। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा जो कभी कभार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते थे और कभी नहीं करते थे, तो ये दोनों फ़र्क है मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में। क्या बग़ैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मुसलमान है, आशिक़ रसूल है, तो उसे इतना तो अपने चेहरे को रखना चाहिए कि लोग देखकर मर्द तो कहें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत को क्यों तर्क करते हैं? इसलिए कि ये ऐब की चीज़ नहीं है, बल्कि तुम्हारी शान है इसमें, और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें पोशीदा हैं इससे। और दाढ़ी को जिन लोगों ने पूरी तरह से छिलाया, अइम्मा इकराम ने फरमाया, बाज़ सूफिया इकराम की किताबों में ये तक लिखा गया है, जिसने पूरी तरह से यानी छील दिया, गोया कि उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर अपनी आरी को लगाया। ये कितना सख्त मामला है। बुज़ुर्गों ने ये बातें बयान फरमाई हैं, इसलिए बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला आ गया, बग़ैर दाढ़ी वाले हैं तो सब वैसी हैं तो उनके पीछे हो जाएगी, सब वैसी हैं तो उनके पीछे हो जाए। अच्छा, अगर कोई पीछे था तो फिर अच्छे की ये कटे हुए के पीछे नहीं होगी। क़ियामुल लैल तहज्जुद को कहते हैं या कोई और नमाज है? बताइए। नौ रकात पढ़ते थे, ये कहना यानी 3 पढ़ते थे या 1 पढ़ते थे, इनके एतबार से, जबकि क़ियामुल लैल तहज्जुद को कहते हैं। क्या? तो कैसे पता चलेगा? दलील तो चाहिए ना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला, हदीस में आपको बता दूं, ये 8 वाले जितने जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो रात की नमाज पढ़ते थे, तरावी का लफ्ज़ नहीं आया हदीस में, क़ियामुल कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल 8 रकात पढ़ते थे। ये किसने कहा? हज़रत आयशा से। इतना बयान करते हैं ये लोग, लेकिन पूरी हदीस अगर पढ़ेंगे, हज़रत हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया, पूरा जुमला सुनिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में और रमज़ान के अलावा में क़ियामुल लैल 8 रकात पढ़ते थे। रमज़ान में और रमज़ान के अलावा 8 रकात क़ियामुल लैल पढ़ते। तो अब क्या समझेंगे आप? क़ियामुल लैल का मतलब तरावी है या तहज्जुद है? क्योंकि रमज़ान के अलावा भी हुजूर पढ़ते थे, तो इसका मतलब है कि हुजूर तहज्जुद पढ़ते थे। तो क़ियामुल लैल का मतलब तहज्जुद है। नमाज में किसी सूरत की तिलावत करते वक्त अगर कोई आयत भूल जाए और आगे बढ़ गए तो क्या हुक्म है? अब देखें, अगर कोई लुक़मा देने वाला है तो वो फ़ौरन लुक़मा दे, और अगर बाद में याद आई दूसरी रकात में तो उसको लौटा ले, और याद ही नहीं आया लेकिन 3 आयतों के मिक़दार अगर उसने क़िरात कर लिया था तो उसकी नमाज हो गई, उसकी नमाज हो जाएगी।